السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک وصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ آمین اللہ۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے رائچور کی سرزمین پر آج اپنے ذکر پاک کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی،
اور قابل مبارکباد ہیں آپ تمام جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیاردیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم رب فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر آپ پر دو حقوق رکھے ہیں، ایک کہلاتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق جو اس نے اپنے بندوں پر رکھے، اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق جو اس نے اپنے بندوں پر رکھے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ واجب ہو تو اسے ادا کرنا، حج فرض ہو تو اسے ادا کرنا، وقت آ جائے تو مولا کی رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنا، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ کہلاتی ہیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں پر جو بندوں کے حقوق ہیں، ہم پر آپ پر جو ہمارے ماں باپ کا حق ہے اسے حقوق العباد کہتے ہیں، ہمارے بھائی بہنوں کا جو حق ہے اسے حقوق العباد کہتے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کا جو ہم پر حق ہے اسے حقوق العباد کہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کا جو ہم پر حق ہے، پڑوسیوں کا جو ہم پر حق ہے، مسلمانوں کا جو ہم پر حق ہے، انسانوں کا جو ہم پر حق ہے، ان سارے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیاردیوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دونوں حقوق کو ان کے وقتوں پر بخوبی ادا کریں۔ یقیناً جو دونوں حقوق کی حفاظت کرے گا اور دونوں حقوق کو ان کے وقتوں پر ادا کرے گا، وہی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کہلائے گا۔ اگر کوئی ایک حق کو مضبوطی سے پکڑے اور دوسرے کو پامال کرے، دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے اور پہلے کو پامال کرے، تو یقیناً وہ بندہ کامیاب نہیں کہلائے گا۔ مثلا ایک بندہ حقوق اللہ کی بڑی حفاظت کرتا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ تہجد گزار بھی ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین کی نماز بھی پڑھتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سال بھر نفل روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خوب صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، حج جو فرض تھا اس نے ادا کیا، اسی کے ساتھ سال میں 2-3 مرتبہ عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، غریب رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حقوق اللہ تو ہمیشہ ادا کرتا ہے، لیکن حقوق العباد کی فکر نہیں کرتا، تو یقیناً وہ بندہ کامیاب نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے ایک بندہ حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ صرف حقوق العباد ادا کرنے میں لگا ہے، 8 گھنٹے نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 12 گھنٹے نہیں، 14 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے، 14 گھنٹے وہ نوکری کرتا ہے، خوب پیسے کماتا ہے، فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، ظہر کی نماز ادا نہیں کرتا، عصر مغرب عشاء کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ محنت پر محنت کرتا ہے تاکہ ماں باپ کو اچھا کھلا سکے، بیوی بچوں کو اچھا پہنا سکے، ان کی خواہشات کو پورا کر سکے، انہیں سیر و تفریح پر لے جا سکے، ان کی تمام آرزوؤں تمناؤں کو پورا کر سکے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیاردیوانوں، حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے، حقوق العباد کی بڑی پرواہ کرتا ہے، تو یقیناً وہ بندہ بھی کامیاب نہیں کہلائے گا، بلکہ قیامت کے دن وہی بندہ کامیاب ہوگا جو حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہو اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہو۔
اگر ان دونوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد اگر ان دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، اگر انہیں پیرللی جج کیا جائے، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا علماء کی موجودگی میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حقوق اللہ حقوق العباد یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، لیکن ان دونوں کو اگر سامنے رکھ کر کمپیئر کیا جائے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک ہے۔ اور میں اس کی مثال آپ کو دوں، ایک بندہ کسی بندے سے روٹھ جائے، مثلا دوست سے ناراض، باپ بیٹے سے ناراض، پیر مرید سے ناراض، استاد شاگرد سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض۔ اب ایک بار دو بار نہیں بلکہ بیوی معافی پر معافی مانگتی ہے، مرید معافی پر معافی مانگتا ہے، دوست معافی پر معافی مانگتا ہے۔ ایک انسان سے ناراض ہو جائے، انسان معافی تلافی کرے، لیکن انسان معاف کرنے کو تیار نہیں، بلکہ 10 بار معافیاں مانگو، 20 بار معافیاں مانگو، تو بھی انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، میں نے نہیں سوچا تھا کہ تو میرے ساتھ ایسا کرے گا، میں تجھے کبھی معاف کرنے والا نہیں، آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں، آج کے بعد تیرا راستہ جدا ہے، آج کے بعد میرا راستہ جدا ہے، آج کے بعد تو میرا دوست نہیں، میں تیرا دوست نہیں۔ اے مسلمانوں، ایک انسان سے ناراض ہو جائے، بار بار معافی مانگے، لیکن انسان معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن رب کی شان کریمی کا کیا کہنا، رب کی شان رحیمی کا کیا کہنا، ایک انسان ایک بندہ ایک بار دو بار نہیں بلکہ 20 بار گناہ پر گناہ کرے اور ایک مرتبہ نادم ہو کر، ایک مرتبہ شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ اس نے گناہ پر گناہ کیے، اس نے حرام کاریوں پر حرام کاری کی، لیکن ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے، آنکھوں سے گناہ کو یاد کر کے آنسو کا ایک قطرہ بہتا ہے۔ اے مسلمانوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، انسان سے 20 بار معافی مانگو، وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، اور رب کی بارگاہ میں بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرے، اس کی آنکھ سے شرم و ندامت کے آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ہے، اور وہی ایک قطرہ اس کے دل پر لگے گناہوں کے تمام داغ دھبوں کو صاف کر دیتا ہے، وہی ایک قطرہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کیا پتا چلا حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک ہے، زیادہ سخت تر ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اس کا اندازہ کچھ اس طرح سے لگا سکتے ہیں، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اگر بندے نے میرے کسی حقوق کو پامال کیا، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، ممکن ہے قیامت کے دن شان رحیمی کے صدقے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دو، شان کریمی کے صدقے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دو، شان ستاری کے صدقے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دو۔ لیکن اگر میرے بندے نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو میں بھی اسے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ خود اسے معاف نہ کر دے۔ اے مسلمانوں، پتا چلا اللہ رب العزت کے حقوق پامال کیے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اور اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بیوی بچوں کا دل دکھایا ہے، غریب بھائی بہنوں کا دل دکھایا ہے، پڑوسیوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، مسلمانوں کے راستے کا روڑا اور ناسور بنے بیٹھے ہو، ایسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ پر توبہ کرو، استغفار پر استغفار کرو۔ رب فرماتا ہے بندے میں بھی تجھے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کا دل تو نے دکھایا ہے وہ بندہ خود تجھے معاف نہ کر دے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم حقوق اللہ کو اس کے وقت پر ادا کریں اور حقوق العباد کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب کی شان رحیمی، رب کی شان کریمی، فرمایا گیا قیامت کے دن رب اپنے ایک بندے کے حوالے سے حکم فرمائے گا، اے فرشتوں، اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں، لے جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ ابھی رب کا فرمان سننا تھا،
فرشتے لپکے اسے پکڑنے کو، فرشتے بڑھے اسے گھسیٹنے کو، لیکن وہ بندہ خود بھاگا جہنم کی طرف، وہ خود دوڑ پڑا جہنم کی طرف۔ رب نے فرمایا فرشتوں ذرا اسے روکو، اسے پکڑو۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کیا، رب کے حضور پیش کیا گیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا بندے کیا تجھے پتا ہے میں نے تجھے جہنم کا حکم دیا ہے، جہنم کا؟ کیا تو جانتا نہیں جہنم کیسی بری جگہ ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں جہنم کیسے عذاب کا گھر ہے؟ جب میں کسی کو جہنم کا حکم دیتا ہوں وہ بندہ روتا ہے، گریو زاری کرتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، میری رحمت کو جوش دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تو بڑا عجیب ہے، میں نے جہنم کا حکم دیا اور تو روتا نہیں، گریو زاری نہیں کرتا، بلکہ بھاگ کر جہنم کی طرف جاتا ہے۔ کیا تجھے پتا نہیں جہنم کیسے عذاب کا گھر ہے؟ تو جانتے ہو بندے نے کیا عرض کیا؟ بندہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار یقیناً میں جانتا ہوں جہنم عذاب کا گھر ہے، جہنم آگ کا گھر ہے، میں جانتا ہوں میرے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں جو مجھے جنت میں لے جائے، میں جانتا ہوں میری بدعمالیاں مجھے جہنم میں لے کر جائیں گی۔ اے اللہ میں تیرے حکم پر آج جو بھاگ کر عمل کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جب تک میں زمین پر زندہ تھا میں نے تیری کسی بات کو نہیں مانا، میں نے تیرے ہر حکم کو ٹالا ہے۔ آج مرنے کے بعد تو نے پہلی بار مجھے کوئی حکم دیا، اب تو جی چاہتا ہے میں تیرے حکم پر دوڑ کر عمل لے کر لے جاؤں، اگرچہ حکم جہنم کا کیوں نہ ہو میں بھاگ کر عمل کروں گا۔ اللہ اکبر، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب فرماتا ہے بندے تو نے زندگی پر میری نافرمانی کی، آج تو نے میری بات کو مانا ہے، فرشتوں لے جاؤ میں نے معاف کیا، اسے جنت میں داخل کر دو، اسے جنت کا دولہا بنا دو۔ اے مسلمانوں ہم رب کی شان رحیمی اور کریمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک بت پرست تھا، ایک کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تقریباً 60 سال تک ایک بت کی پوجا کرتا رہا، اسی سے منتیں مانگتا تھا، اسی کی پوجا آرتی کرتا تھا، اسی کے سامنے سر جھکاتا تھا، اسی کی تسبیح اور مالا جپتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے بت کی عبادت کر رہا تھا، اس بت کا نام صنم تھا، تسبیح لے کر وہ جپ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، اپنے باطل معبود کا نام لے رہا تھا، مالا جپ رہا تھا، یا صنم یا صنم کر رہا تھا۔ اچانک یا صنم کرتے کرتے اس کی زبان سے غلطی سے ایک مرتبہ یا صمد کا نعرہ بلند ہو گیا۔ یا صنم کرتے کرتے ایک مرتبہ کہا یا صمد، ابھی اس کی زبان سے یا صمد نکلنا تھا، رب کی رحمتیں پکار اٹھی، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا اس نے تجھے نہیں پکارا ہے، یہ تو بت کو پکارتا تھا، یہ تو صنم صنم کر رہا تھا، یہ تو غلطی سے اس کی زبان پر یا صمد آ گیا، اس نے ہوش و حواس میں تجھے نہیں پکارا، پھر تو اس کی آواز پر لبیک کیوں کہتا ہے؟ تو جانتے ہو رب کی رحمتوں نے کیا جواب دیا؟ رب کی رحمتیں پکار اٹھی، اے میرے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، ارے میرے بندے نے میں جانتا ہوں مجھے جان بوجھ کر نہیں پکارا، غلطی سے پکارا ہے، لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ غلطی سے صحیح میرے بندے نے میرا نام تو لیا ہے، اب یہ میرا بندہ میرا نام لے اور میں لبیک نہ کہوں میری رحمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اے مسلمانوں ہم اس کی شان رحیمی اور کریمی کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ذرا سوچو، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا جب غلطی سے اللہ کو یا صمد کہہ کے بلاتا ہے، اللہ اس کی آواز پر بھی لبیک کہتا ہے۔ ہم تو اس کے محبوب کے چاہنے والے ہیں، ہم نے تو اس کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو اس کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ہم نے تو اسے اپنا خالق مانا ہے، ہم نے تو اسے اپنا مالک مانا ہے، ہم نے تو اسے اپنا رازق مانا ہے۔ ایک مشرک جب آواز دے غلطی سے رب اس کی آواز پر لبیک فرماتا ہے، یقیناً ہم بھی اپنے رب کو جب بھی پکاریں گے رب کی رحمتیں بڑھ کر ہمیں اپنے آغوش میں لے لیں گی، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا قیامت کے دن ایک بندے کے نام اعمال کو تولا گیا، حساب کتاب مکمل، رب نے فرمایا بندے تیری نیکی اور بدی دونوں برابر، دونوں ایکول ہیں۔
اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا نکل جا میدان قیامت میں، ایک نیکی تلاش کر کے لے آ۔ اگر ایک نیکی آج تجھے کوئی دے دے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس بندے کو مہلت دی گئی، وہ نکلا تلاش کرنے کے لیے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، میدان قیامت میں کیا کوئی کسی کا حامی اور مددگار ہوگا؟ کیا کوئی کسی کو اپنی نیکیاں دینے والا ہوگا؟ بریلی کے تاجدار اسی لیے فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے سبحان اللہ۔ میدان قیامت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ رب نے فرمایا جا ایک نیکی لا، زیادہ نہیں بس ایک، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ بندہ نکلا تلاش کرنے، باپ نے دیکھا راستہ بدل کر بھاگا، دوست نے دیکھا منہ پھیر کر بھاگا، ماں بھی کام نہیں آئی، دوست بھی کام نہیں آیا، بھائی بھی کام نہیں آیا، پڑوسی بھی کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں، صبح سے شام تک بھٹکتا رہا، نیکی دینا تو درکنار، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ بھٹکتے بھٹکتے اچانک نظر پڑی، اسے اپنی ہی طرح ایک اور آدمی میدان قیامت میں بھٹکتا نظر آیا، جس کے پاس جانے کی کوشش کی، ہر کوئی اسے دیکھ کر بھاگا، لیکن یہ پہلا آدمی تھا۔ جب یہ اس کے قریب گیا وہ بھاگا نہیں، رکا رہا، ٹھہرا رہا۔ اس نے قریب جا کر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پورا معاملہ بیان کیا، میرے بھائی میں تجھے جانتا نہیں، میں تجھے پہچانتا نہیں، دنیا میں نے تجھے پہلے کبھی دیکھا نہیں، لیکن اگر تو مجھ پر ایک احسان کرے تو میں اس کا بدلہ تجھے چکا نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیا احسان چاہتا ہے مجھ سے؟ اس شخص نے کہا رب نے مجھے مہلت دی، میرے نام اعمال میں ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، اگر تو ایک نیکی مجھے دے دے گا آج میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ بندہ مسکرا کر کہتا ہے کہ بندے جو تیرا حال ہے وہی میرا حال ہے، رب نے تجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کے لیے، رب نے مجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کے لیے۔ صبح سے شام ہو گئی تو بھی بھٹکتا رہا، صبح سے شام ہو گئی میں بھی بھٹکتا رہا، نہ تیرے اپنوں نے تجھے نیکی دی نہ میرے اپنوں نے مجھے نیکی دی۔ اے بندے تیرے اور میرے درمیان، تیرے اور میرے بیچ میں یہ ساری چیزیں سملر ہیں، صرف ایک فرق ہے تیرے میرے بیچ میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ تیرے نام اعمال میں ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور میرے پورے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے۔ میں سمجھ گیا جب ایک کم پڑتی ہے اور تجھے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، مجھے تو جنت میں جانے کے لیے ڈھیروں نیکیاں چاہیے، میں سمجھ گیا کہ میری بدعمالیاں اب مجھے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیں گی۔ اے بندے میں تو چلا، لیکن جاتے جاتے میں اتنا ضرور کروں گا کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، اپنی یہ ایک نیکی جو میں نے زندگی میں کی تھی اسے لے جا کر میں کیا کروں گا، کم سے کم یہ میرے کام نہ آ سکی تیرے کام تو آ جائے گی۔ اے بندے تو اسے رکھ لے، ہو سکتا ہے اللہ اس نیکی کے صدقے تجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس نے اپنی وہ نیکی حوالے کر دی، اب اس کا مقصد پورا ہوا، نیکی لے کر فوراً بھاگا، میزان پر آیا، ترازو پر رکھ دیا، نیکی کے پلڑے پر نیکی کو رکھ دیا، پلڑا بھاری ہو گیا۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بندے بتا یہ نیکی تجھے کس نے دی؟ کیا باپ نے دی ہے؟ کیا بھائی نے دی ہے؟ اولاد نے دی ہے؟ دوست نے دی ہے؟ اے مسلمانوں رب اگرچہ جانتا ہے اپنے بندوں کو بتانا مقصد ہے، رب فرماتا ہے نیکی تجھے دی کس نے؟ اس بندے نے سارا معاملہ بیان کیا، شروع سے لے کر آخر تک سارا معاملہ بیان کیا۔ جب اس نے کہا اے اللہ میری ہی طرح ایک گناہگار بھٹکتا تھا، اس کے پاس صرف ایک نیکی تھی، میری جنت کے لیے اپنی وہ نیکی اس نے میرے حوالے کر دی تاکہ میں تو جنت میں کم سے کم چلا جاؤں۔ اتنا کہنا تھا، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہو کر تجھ پر رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں، جا میں نے تجھے
مجھے بھی جنت میں داخل کیا، اور جس نے تیری جنت کے لیے اپنی نیکی دی تھی میں نے اسے بھی جنت میں داخل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، یقیناً قیامت کے دن کسی کی نیکیاں اسے جنت میں نہیں لے جائیں گی، کسی کی شب بیداریاں، کسی کے سجدے، کسی کا تقوی و طہارت، کسی کا خوف خدا میں رونا، یقیناً اس کے صلے میں جنت نہیں ملے گی۔ جنت اسی کو ملے گی جس کو میرا پروردگار چاہے گا، اور یقیناً رب تبارک تعالیٰ جس پر رحمت فرمائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اور رحمت میرا رب اپنے محبوب کے باغیوں اور غداروں پر نہیں فرمائے گا، جو محبوب کے غلام ہیں اللہ کی رحمت ان پر ہے، اور جن پر اللہ کی رحمت ہے اللہ انہی کو قیامت میں جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہم اللہ کی شان رحیمی اور کریمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یقیناً وہ زندگی بھر نماز نہ پڑھنے والے کو چاہے قیامت میں بے حساب کتاب جنت میں داخل فرما دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور رب اگر پکڑ کرنے پر آئے تو خانہ کعبہ کے سائے میں نہیں، پوری زندگی خانہ کعبہ کے اندر سجدہ کرنے والے کی قیامت میں پکڑ کر لے، اور اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اسی لیے اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو اپنی عبادتوں پر بڑا فخر کرتے ہیں، اپنی تقوی و طہارت پر بڑا ناز کرتے ہیں، چند نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی سمجھتے ہیں، اور اپنے سامنے دوسرے مسلمانوں کو حقیر فقیر سمجھتے ہیں، انہیں گرا کمتر سمجھتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عبادتوں کے صلے میں اگر جنت ملتی تو قیامت میں سب سے پہلے شیطان کو جنت میں داخل کیا جاتا، لیکن شیطان جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت پائی جائے۔ تو یہ ہے حقوق اللہ۔ اب آؤ حقوق العباد کی طرف چلیں، بندوں کے حقوق۔ ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے والدین کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ اور ماں باپ میں بھی اگر دیکھا جائے، ماں باپ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہم پر والد کا جو حق رکھا اس سے 3 گنا زیادہ ہم پر ہماری والدہ کا حق رکھا۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا آقا اس کے بعد کس کا؟ آقا پھر فرماتے ہیں تمہاری والدہ کا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا آقا اس کے بعد کس کا؟ آقا تیسری مرتبہ بھی فرماتے ہیں تمہاری والدہ کا۔ اب چوتھی مرتبہ سوال کیا آقا اس کے بعد کس کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے والد کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا وہ محض یوں ہی نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ماں کا ذکر کر کے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے تم پر جو تمہارے والد کا حق رکھا ہے اس سے 3 گنا زیادہ اللہ نے تم پر تمہاری والدہ کا حق رکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اسے واضح کرتے ہیں، آسان فرماتے ہیں ماں باپ کے حقوق کو سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، اگر کسی کے پاس 100 روپے ہو اور ماں باپ کے درمیان اسے تقسیم کرنا ہو تو باپ کو 25 روپے دینا اور والدہ کو 75 روپے دینا۔
آ گئی بات سمجھ میں آپ؟ یعنی والد کو جو دو اس سے 3 گنا زیادہ والدہ کو دو۔ فرماتے والد و والدہ پانی مانگیں تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے والدہ کو پانی پلائے، اس کے بعد والد کو پانی پیش کرے۔ فرماتے ہیں اگر والدین سفر سے تھکے ماندے گھر آئیں اور بیٹا خدمت کرنا چاہتا ہو تو ضروری ہے کہ پہلے اپنی والدہ کے پیر دبائے، اس کے بعد والد کے پیر دبائے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، اس کے ذریعے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ والد کا جو حق اللہ نے تم پر رکھا اس سے 3 گنا زیادہ اللہ نے تم پر تمہاری والدہ کا حق رکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے ماں کے چہرے کو دیکھو۔ میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، دن میں 1 2 3 4 مرتبہ نہیں، اگر 20 مرتبہ بھی آپ اپنی بیوی کے چہرے کو مسکرا کر دیکھو، اس پر نہ حج کا ثواب ملے گا نہ اس پر عمرہ کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اپنی والدہ کے چہرے کو ایک بار مسکرا کر دیکھو گے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا یہ تو 1 بار کا ثواب ہے، اگر کوئی 2 بار دیکھ لے، اگر کوئی 3 بار دیکھ لے، اگر کوئی 5 بار دیکھ لے، اگر کوئی 10 بار دیکھ لے، اس کے لیے کیا انعام ہے؟ آقا فرماتے تم نے کیا سمجھا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اگر کوئی ماں باپ کے چہرے کو دن میں 100 بار مسکرا کر دیکھے گا اللہ انہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہوا کرتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے جنت؟ آپ ریپیٹ کریں، ہماری جنت کہاں ہے؟ بیوی کے پلو میں نہیں ہے، بیوی کے دامن میں نہیں ہے، ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا جنت کے مالک و مختار نے۔ اور اے مسلمانوں یہ بھی سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے ساتھ کنڈیشن نہیں رکھی ماں نمازی ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں قرآن کی قاریہ ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں حاجی ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں نمازی ہے، ماں نیک ہے، ماں پرہیزگار ہے، ماں پردے دار ہے، ماں شب دار ہے، ماں خوف خدا میں رونے والی ہے، ماں مستجاب الدعوات ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نہیں یہ کنڈیشنز نہیں لگائی گئی، اگر ماں کے اندر ان چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہے تو یہ ماں کا پلس پوائنٹ ہے، اگر یہ خوبیاں اس میں نہ بھی ہو تو بھی ہماری جنت کے لیے اس کا ماں ہونا یہ کافی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں بے پڑھی لکھی ہے لیکن جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیوی کانوینٹ کی پڑھی لکھی، بیوی فراٹے سے انگریزی بولنے والی، بیوی بیوٹی پارلر میں آنے جانے والی، بیوی جینز ٹی شرٹ پہننے والی، لیکن اس کے دامن اور اس کے پلو میں ہماری جنت نہیں ہے۔ ماں کالی کلوٹی ہے، ماں گاؤں دیہات کی رہنے والی ہے، ماں کو پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا، اس کے باوجود میرے آقا نے ہماری جنت کو اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کسی کے نکاح میں 1 2 نہیں 4 بیویاں ہوں، چاروں بیویوں کو خوب کھلاتا ہو، ریشم کے جوڑے پہناتا ہو، سونے سے لاد رکھا ہو، ہر مہینے 50-60 ہزار روپے جیب خرچ کے دیتا ہو، بیویوں کے سارے حقوق ادا کیے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہیں، اپنے مائکے میں جا کر شوہر کی تعریفیں کرتی ہیں۔ یاد رکھنا اپنی بیویوں کو تو بڑا خوش رکھا لیکن 65 سال کی بوڑھی ماں کو کبھی مسکرا کر دیکھتا بھی نہیں ہے، تو قیامت کے دن 4 بیویوں کی رضا اسے جنت میں نہیں لے جائے گی بلکہ بوڑھی ماں کا رونا اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اے پیروں سے محبت کرنے والوں، اے پیروں کی غلامی کا دم بھرنے والوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کوئی بندہ
گھر میں موجود بوڑھے ماں باپ کو کبھی سلام نہ کرے اور پیر کی چوکھٹ پر زندگی بھر جھاڑو لگاتا رہے، پیر کی چوکھٹ کو چومتا چاٹتا رہے، پیر کی خدمت میں صبح شام اس کے دروازے پر کھڑا رہے، قیامت کے دن پیر کی خدمات اسے جنت میں نہیں لے جائے گی بلکہ ماں باپ کا دل دکھانا اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ماں باپ کے حقوق کو سمجھا کیا ہے؟ اے مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام کو جب ماں کے دعاؤں کی ضرورت ہے، کیا ہمیں اور آپ کو ماں کے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ آج 65 سال کی بوڑھی ماں، 70 سال کا بوڑھا باپ گھر میں پڑا بستر پر کھانستا ہے، گھر کے کاموں میں مدد نہیں کرتا، 4 پیسے کمانے میں مدد نہیں کرتا، بستر پر پڑے پڑے بوڑھے بوڑھی دونوں کھانسا کرتے ہیں۔ آج بیٹا سوچتا ہے کہیں ان کی وجہ سے میری اولاد کو انفیکشن نہ ہو جائے، آج اپنی بیوی سے کہتا ہے سنو میرے بیٹے کو امی کے قریب مت جانے دینا، سنو ابا کے پاس مت جانے دینا، ان کو 5 دن سے کھانسی آ رہی ہے، کہیں بچہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں اسے انفیکشن نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، جس بوڑھے ماں باپ کو تم راستے کا روڑا سمجھتے ہو، آنکھوں کا کاٹا سمجھتے ہو، بیماریوں کا گھر سمجھتے ہو، تمہیں کیا پتا آج تمہارے پاس جو مال ہے، آج جو عزت ہے، آج جو سربلندی ہے، آج جو تو اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، یہ تیری بیوی کے قدموں کی برکت نہیں ہے۔ ارے وہی بوڑھے بوڑھی جو بستر پر پڑے کھانستے ہیں، اللہ انہی کے صدقے میں تجھے عزت کی زندگی دے رہا ہے۔ تجھے ان کی موجودگی کا احساس نہیں؟ جاؤ جا کر ان سے پوچھو جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جنہیں ماں باپ کی محبت نہیں ملتی، ان سے پوچھو ماں کی محبت کیا ہے، باپ کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے شکم میں تھے، روئے زمین پر جلوہ گر بھی نہیں ہوئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، 6 یا 7 سال کی عمر تھی۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ معظمہ سے نکلی، آپ کے والد جناب عبداللہ کی قبر کی حاضری کے لیے، قبر کی حاضری کے بعد لوٹ رہے تھے۔ 3 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ حضرت آمنہ خاتون، آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن، 3 لوگ ہیں قافلے میں۔ جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے بعد لوٹ رہے تھے تینوں حضرات، مقام ابوا پر پہنچے، آمنہ خاتون لاگر ہو کر بیٹھ گئیں، جسم میں اٹھنے کی تاب نہیں، چلنے پھرنے کی تاب نہیں، یقین ہو گیا اب اس سے آگے نہ جا سکوں گی، اب زندگی وفا نہ کرے گی۔ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہیں، اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا، ہر نئی چیز کو ایک نہ ایک دن پرانا ہونا ہے، ہر آنے والے کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اے بیٹا، اللہ رب العزت نے تیرا میرا ساتھ بس یہیں تک کا لکھا تھا، اب میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا اندازہ لگاؤ، آقا ابھی زمین پر جلوہ گر نہیں ہوئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے کہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھنے والا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہیں، اے اللہ تو اپنے محبوب کو آخر کون کون سے امتحان سے گزارے گا؟ ماں کا سایہ بھی عنقریب سر سے اٹھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر روتے ہیں۔ ماں نے آخری ہچکی لی، دنیا میں آخری سانس لی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام ایمن نے زمین کو کھودا، قبر تیار کی، آمنہ خاتون کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی ماں کی قبر پر لیٹ جاتے ہیں، زاروں قطار میرے آقا رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ابوا کے ریت کے ایک ایک ذرے بھی نبی آخر الزماں کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ آسمان کے فرشتے بھی حیرت سے نبی آخر الزماں کو دیکھتے تھے۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو وہ کیا منظر رہا ہوگا۔ اب ام ایمن ہے، آقا کا ہاتھ پکڑتی ہیں، انہیں مکہ معظمہ کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ وہ پیر کتنے بھاری رہے ہوں گے کہ جو اپنی ماں کو
ایک جگہ دفنا کر واپس لوٹ رہے ہوں گے. آج ہماری عمر 25-30 سال کی, 35-40 45 50 سال کی. اگر ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے, جوان بیٹا بھی بلکتا پھرتا ہے, جوان بیٹا بھی روتا پھرتا ہے. قربان میرے آقا کی عظمت پر, 6-7 سال کی عمر ہے اور ماں کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا. کیا کیفیت رہی ہوگی میرے آقا کی. ام ایمن سنبھالتے ہوئے جیسے تیسے مکہ معظمہ لے کر جاتی ہیں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, وہ وقت بھی آتا ہے آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں, وہ وقت بھی آتا ہے آپ کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں. تمام صحابہ نے صفیں درست کر رکھی ہے, مصلی امامت خالی ہے. آقا اس پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں, پلٹ کر دیکھتے ہیں, جہاں جہاں تک نظر پڑتی ہے غلام ہی غلام نظر آتے ہیں, جانثار ہی جانثار نظر آتے ہیں. آقا اس دن کو یاد کرتے ہیں جب میری ماں کا سایہ سر سے اٹھا تھا. میں تو سوچ رہا تھا اب دنیا میں میرا اپنا کون ہوگا, اب مجھے محبت کرنے والا کون ہوگا, اب مجھے پیار دینے والا کون ہوگا. کاش میری ماں ہوتی, آج میرے جانثاروں کو دیکھتی, آج میرے غلاموں کو دیکھتی. آقا مصلی امامت پر کھڑے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں. آقا صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی, کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا, ابھی میں نے نماز شروع کی ہوتی, ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اچانک میری ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں اندر سے آواز دیتی اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے بیٹے ذرا یہاں تو آنا. آقا فرماتے میرے غلاموں سنو, اگر میں عشاء کی امامت کر رہا ہوتا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی, میں نماز چھوڑ کر اپنے ماں کی غلامی میں حاضر ہو جاتا, اپنے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. اے مسلمانوں کیا تھا بتانا مقصد تھا, جب تمہارا نبی اپنی ماں کی غلامی کرتا ہے تو تم امتی ہو کر اپنی ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتے, اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے, اس کی غلامی کیوں نہیں کرتے. آج جوان بیٹے سے ماں کہے بیٹا یہ میری دوائیوں کی چٹھی لیتے جا, کالج سے آتے آتے بیٹا میڈیکل سے یہ دوا لے آنا, تو بیٹا جھڑک دیتا ہے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. آج کالج کے بعد دوستوں سے ملنے کا پلان میں نے بنایا, میں جلدی نہیں آؤں گا, رات بہت ہو جائے گی, کسی اور سے منگا لینا, میں نہیں لاتا. آج اگر 65-68 سال کا بوڑھا باپ جوان بیٹے سے کہے بیٹا 3 دنوں سے جب شام ہوتی ہے بخار آ جاتا ہے, پتہ نہیں جسم پورا درد کرنے لگتا ہے, آج اگر تو دفتر سے جلدی آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے, تو بیٹا اپنے باپ کو جھڑک دیتا ہے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, ایک تو دن بھر کا تھکا ماندہ ہوں اور اس کے بعد آپ کو اسپتال لے جاؤں, کیا میرے ساتھ جائیں گے تبھی آپ کو آرام ہوگا؟ آپ اکیلے نہیں جا سکتے, آپ امی کو لے کر نہیں جا سکتے. میں دن بھر کا تھکا آؤں گا تو میں آرام کرنا چاہوں گا, میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج اپنے کڑیل جوان بیٹے سے اگر ماں باپ کوئی کام کہتے ہیں تو بیٹا اکڑ جاتا ہے, بیٹا جھڑک دیتا ہے. اور قربان میرے آقا کی عظمت پر, آقا ہمیں پیغام دے رہے ہیں تمہارا نبی آرام میں نہ ہوتا, تمہارا نبی دنیا کے کسی اور کام میں نہ ہوتا, تمہارا نبی اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور ماں آواز دیتی تو تمہارا نبی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. اے مسلمانوں کیا ہمیں کوئی میسج نہیں ملتا, ہمیں کوئی پیغام نہیں ملتا؟ یاد رکھنا آج ماں کا سایہ سر پر موجود ہے, تمہیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے. آج باپ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے, تمہیں اس کی عظمت کا اندازہ معلوم نہیں ہے. کل جب ان کا سایہ اٹھے گا تب آپ کو احساس ہوگا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, کوئی اگر ماں باپ کو مہینے میں 200-500 روپے دیتا ہو جیب خرچ کے لیے, یا 1000-2000 بیچ دیتا ہو گھر خرچ کے لیے, تو کوئی احسان نہیں کرتا, کوئی کمال نہیں کرتا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا, ایک بندہ پوری زندگی ماں باپ کے سرہانے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے تو بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے میری ماں کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ جب حج کا مہینہ آیا، اڑوسی پڑوسی ہم سے ملنے آئے، ہر آنے والا کہتا تھا ہمارے لیے دعا کرنا، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا، ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، چار آدمی، مسلسل لوگ آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ میری ماں سے برداشت نہ ہوا۔ رات میں نے دیکھا میری ماں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، مولا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر میں بوڑھی نہ ہوتی، اگر میں کمزور نہ ہوتی، اگر میرے اندر چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی، میری آنکھوں میں روشنی ہوتی، تو یقیناً میں بھی موت آنے سے پہلے ایک بار تیرے گھر کا طواف کر لیتی، صفا مروہ کی صحیح کر لیتی، حجر اسود کا بوسہ لے لیتی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں کمرے میں یہ گریو زاری کرتا دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں نے اسی وقت یہ طے کیا، میری ماں بوڑھی ہے تو کیا ہوا، میں تو جوان ہوں، میری ماں کمزور ہے تو کیا ہوا، میں تو طاقتور ہوں، میری ماں نابینا ہے تو کیا ہوا، اللہ نے میری آنکھوں میں تو نور رکھا ہے۔ میں نے اسی وقت طے کیا میں اپنی ماں کی آخری آرزو کو ضرور پورا کروں گا، اگر مجھے اپنے کاندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو حج کرانا پڑے تو بھی میں اپنی ماں کو حج ضرور کراؤں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا جب حج کا مہینہ آیا ہے، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، مکہ معظمہ کا سفر میں نے طے کیا۔ زمین کی ریت جو تھی، اے آقا صحرا کی ریت جو تھی، وہ توے کی طرح تپ رہی تھی، آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا، زمین اتنی سخت تھی اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا وہ بھی جل بھن کر کباب ہو جاتا۔ ایسے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے پیدل سفر طے کیا، یہاں تک کہ اپنی ماں کو میں نے طواف کعبہ کروایا ہے، حجر اسود کا بوسہ دلایا ہے، صفا مروہ کی صحیح کروائی ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھوایا ہے، مینا کی گھاٹیوں میں لے گیا، عرفات کی وادیوں میں لے گیا۔ اے اللہ آقا، میں نے اپنی ماں کے حج کے سارے ارکان ادا کروائے اور اس کے بعد اسی طرح اپنے کاندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو میں واپس گھر لے کر آیا ہوں۔ آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا یہ جاننے کے لیے کیا یہ جو میں نے کیا اس کے ذریعے میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ آقا فرماتے بس اتنا کر کے تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنو، اگر اللہ تمہیں قیامت تک کی زندگی دے اور تم قیامت تک ہر سال اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر اسی طرح لاتے لے جاتے رہو، اسی طرح حج کراتے رہو، تو بھی تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ البتہ تمہاری پیدائش کے وقت میں تمہاری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، ممکن ہے تم نے اس میں سے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہو۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، اے میری قوم کے نوجوانوں ذرا سوچو، وہ صحابی رسول ہیں جن کو آقا نے آسمان کا ستارہ قرار دے دیا، وہ صحابی رسول ہیں جن کی کامیابی کی ضمانت خود میرے آقا نے دی ہے۔ جب وہ اس طرح سے خدمت کر کے اپنی ماں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے گریبان میں جا کے کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کیے؟ جب تک ایک نوجوان کی شادی نہیں ہوتی، 20 سال 22 سال 23 25 سال، ماں بڑی اچھی معلوم دیتی ہے، صبح سے شام تک امی 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 امی، زبان تھکتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں پر ڈیپینڈ ہے پوری طرح۔ وہی ماں تو ہے جو ہماری پسند کے مطابق کھانا بناتی ہے، وہی ماں تو ہے جو ہمارے اوپر اترے ہوئے کپڑوں کو دھوتی ہے، ہمارے جھوٹے برتن کو صاف کرتی ہے، ہمارے لیے ٹفن تیار کرتی ہے، ہمارے لیے دوسرے دن پہننے کے کپڑے تیار کرتی ہے۔ رات کے 2-3 بجے آئیں کہیں سے آوارہ گردی کر کے تو وہی ماں تو ہے جو چوری چھپے باپ سے گھر کا دروازہ کھولا کرتی ہے۔ رات کے 4 بجے تک آوارہ گردی کرے، وہی ماں تو ہے جو ہمارا رات بھر جاگ کر انتظار کرتی ہے۔
ہم نے اپنی ماں کو اہمیت نہ دی. شادی کے بعد ماں کی کوئی ویلو نہیں. نکاح سے پہلے امی امی کرتے اور نکاح ہونے کے بعد ماں کو فراموش کر دیا. اب ساری محبتیں بیوی کے لیے, اب سارا جذبہ بیوی کے لیے. کھڑے ہو جائیں آپ. امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور امیر سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں, میں عرض کر رہا تھا جب تک نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک تو ماں اچھی معلوم دیتی اور ہر نوجوان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. لیکن نکاح ہونے کے ہفتے 10 دن بعد, 15-20 دن بعد اچانک نظر بدل جاتی. اب ساری محبتیں ڈائیورٹ ہو جاتی ماں سے بیوی کی طرف. ماں سے کل جتنی محبت کرتا تھا آج ماں کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں. وہ ماں جو کل رات کے 2-3 بجے تک تیرا انتظار کرتی تھی, اب ہفتہ گزر جاتا ہے تو ایک مرتبہ اس سے سلام بھی نہیں کرتا. کل تک ماں تیرے لیے دسترخوان لگاتی تھی, اب تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہے. آتا ہے تو بیوی سے ملاقات, جاتا ہے تو بیوی سے ملاقات. ماں جو کل تک بڑی پیاری معلوم دیتی تھی اب یہ ہمیں ڈسٹرب کرنے والی معلوم دیتی ہے کہ ماں کی وجہ سے مجھے پرائیویسی نہیں مل پاتی, ماں کی وجہ سے میں بیوی سے محبت سے بات نہیں کر پاتا, ماں کی وجہ سے میں جاتے آتے بیوی سے مل نہیں سکتا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں, ایک بات کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لے. آپ کی بیوی اگر آپ سے پیار کرتی ہے, آپ کی بیوی آپ کے اوپر اپنی جان چھڑکتی ہے تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں کرتی. اس کی وجہ کہ آپ کی بیوی نے کب آپ کو چاہا, 25-26 سال کا کڑیل جوان پایا تب آپ کو اس نے چاہا ہے, آپ کو پڑھا لکھا پایا تب اس نے آپ کو چاہا ہے, آپ کو کمانے دمانے والا پایا تب اس نے چاہا ہے. آپ کی بیوی نے آپ سے پیار کب کیا, جب سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں آپ نے اس سے نکاح میں لیا, آپ نے اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری لی. آج سے اس کو کھلانا میری ذمہ داری ہے, آج کے بعد اسے پہنانا میری ذمہ داری ہے, آج کے بعد اس کے سر پر چھت دینا میری ذمہ داری ہے, آج کے بعد اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. آپ نے جب اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی تب اس نے جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کیا. لیکن ماں کی محبت کو کیسے تو نے فراموش کیا؟ ارے ماں نے تو تجھے اس وقت پیار کیا جب تو برہنہ آیا تھا زمین پر. ماں نے تو تجھے اس وقت پیار کیا جب تجھے پیشاب کرنا بھی نہیں آتا تھا, جب تو بستر پر پیخانہ کرتا تھا, جب تو ماں کی گود میں الٹی کر دیتا تھا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں, تجھے 26-28 سال کا کڑیل جوان پایا تو انہیں ساری ذمہ داریاں اپنے سر لی. تب بیوی نے تجھ سے پیار کیا. ارے ماں نے تجھ سے اس وقت پیار کیا جب نہ تجھے چلنا آتا تھا, نہ بولنا آتا تھا, نہ پیشاب پیخانے کی تمیز تھی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بیوی کی محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے, بیوی کی محبت میں چھلاوا ہو سکتا ہے, بیوی کی محبت میں فریب ہو سکتا ہے, لیکن ماں کی محبت بالکل پاک ہوا کرتی ہے. جیسے شبنم کے قطرے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ایسے ماں کی محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بیویوں کو اہمیت دینے والوں, یقیناً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اہل و عیال کے حقوق رکھے ہیں, لیکن ان کے حقوق ماں باپ کے بعد ہیں. اگر ہم نے شادی کے بعد ماں باپ کو نیچے کیا اور انہیں پرائرٹی دی, یقیناً بیوی بچے خوش ہوں گے, لیکن ماں باپ کی ناراضگی آپ کو جہنم میں داخل کر دے گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں, آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. والدین اللہ کا شکر ادا کرو, ان کا سایہ سر پر موجود ہے. جاؤ جا کر ان سے پوچھو جو بچپن میں ہی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو جاتے, جاؤ جا کر ان سے پوچھو جو ابھی سنبھل بھی نہیں پاتے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا جاتا ہے. آج تمہیں ان کی عظمتوں کا اندازہ نہیں, آج تمہیں ان کے منصب و مقام کا اندازہ نہیں. ایک نوجوان اکلوتا بیٹا تھا,
بیوہ ماں نے پال پوس کے بڑا کیا، اپنے شوق مارے، اپنا پیٹ کاٹا، خوب پڑھایا لکھایا، اچھا کھلایا پلایا، پرورش دی، 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا شعور و تمیز دیا، بڑے ناز و نعم کے ساتھ بیٹے کا نکاح کروایا۔ شادی ہونے کے بعد، نکاح کے بعد، کل تک جو ماں ماں کہتے تھکتا نہیں تھا، اب ماں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہفتہ 10 دن گزرا اطمینان سے، اس کے بعد جب تھکا ماندہ کام سے گھر آتا تو بیوی کان بھرنا شروع کر دیتی، میں دن بھر گھر کے کام کرتی ہوں لیکن تمہاری ماں ہمیشہ جھڑکتی رہتی ہے، ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ آتا نہیں۔ خاموش، کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن آیا، پھر بیوی نے کان بھرے، کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن آیا، بیوی نے پھر کان بھرے، کوئی جواب نہ دیا۔ اب چوتھے دن جب یہ کام پر گیا، بیوی اپنا سامان اٹھا کر مائکے چلی گئی اور فون کر کے کہا میں 3 دن سے مسلسل تم سے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری ماں تمہاری غیر موجودگی میں مجھے بہت تنگ کرتی، لیکن تم ہو کہ اپنی ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں، اسے سمجھانے کو تیار نہیں، اسے ڈانٹنے کو تیار نہیں۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، اس گھر میں یا تو تمہاری ماں رہے گی یا تو میں۔ ماں پیاری ہے تو رہو ان کے ساتھ، اور اگر مجھ سے پیار ہے تو کہیں اور انتظام کرو میرے رہنے کا۔ بیچارہ پریشان، کروں تو کیا کروں، اکلوتا بیٹا، بڑھاپے میں ماں کو لے جا کر کہاں پھینکوں، کہاں چھوڑوں، کس سے کہوں، کس کے پاس جاؤں، پریشان۔ اب نہ کام میں دل لگتا، نہ کھانے میں دل لگتا، نہ گھر میں دل لگتا۔ ہفتہ 10 دن گزر گیا، دوستوں نے دیکھا، کہا ہم دیکھ رہے ہیں تو کچھ دن سے پریشان، لیکن تو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتا، پریشانی کیا؟ اس نے کہا میں اگر بتا بھی دوں تو کیا کرو گے؟ دوستوں نے کہا بتا تو صحیح، آج تک ہر بات ایک دوسرے کی ہم شیئر کرتے چلے آئے، اب ایسی کون سی بات ہے جو بتانا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے سنو، سارا معاملہ بیان کیا۔ اب دوستوں نے سنا تو کہنے لگے تو خامخواہ پریشان ہے، تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کس دنیا میں تو رہتا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں جیسے پہلے بڑے بڑے شہروں میں اناتھ آشرم ہوتے تھے، آرفن ہاؤس ہوتے تھے، یتیم خانے ہوتے تھے، اسی طرح اب بڑے بڑے شہروں میں اولڈ پیپل ہاؤس بھی بن گیا ہے، وردھا آشرم بھی بن گیا ہے۔ تیری ماں کو جو اپنی زندگی گزارنا تھا اس نے گزار لیا، اب تو اپنی جوانی کو ماں کی وجہ سے کیوں برباد کرتا ہے؟ اپنی ماں کو لے جا کر کسی وردھا آشرم میں چھوڑ دے، اپنی بیوی کو مائکے سے لے آ، اطمینان سے اپنی زندگی کو گزار، اس میں پریشانی کیا ہے؟ اب نوجوان نے جب یہ مشورہ سنا اسے دل ہی دل میں خوشی ہوئی، اپنی بیوی کو فون کر کے اس نے بتایا کہ میرے دوستوں نے مجھے آج یہ رائے دی ہے، گھر جا کر ماں سے ڈسکس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میری ماں کیا کہتی ہے۔ اب جب گھر آیا دسترخوان پر کھانے کو بیٹھتا ہے، ماں نے اس سے پوچھا بیٹا کتنے دن ہو گئے، آخر بہو آتی کیوں نہیں ہے، آخر تو اسے لانے کیوں نہیں جاتا؟ اس نے آج سارا راز کھولا، اس نے کہا امی دراصل بات یہ ہے وہ تم سے ناراض ہو کر گئی ہے اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک تم یہاں رہو گی وہ آئے گی نہیں۔ اب امی میں کیا کرتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آج مجھے دوستوں نے مشورہ دیا، امی آپ کی کیا رائے ہے؟ ماں کے سامنے سارا معاملہ بیان کرتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو کبھی ڈولی میں بیٹھ کر اس گھر میں آئی تھی، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو کبھی دلہن بن کر اس گھر میں آئی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو پہلی مرتبہ اس 4 دیواری میں حاملہ ہوئی ہوگی، جس نے اپنی ہونے والی اولاد سے نہ جانے کیسے کیسے خواب وابستہ کیے ہوں گے۔ جب پتا چلا کہ بیٹا ہوا اس نے یہ سوچا بڑھاپے کا سہارا آیا ہے، آنکھوں کا نور آیا ہے، کتنی امیدیں اپنی اولاد سے لگائی تھی، کیا اس نے کبھی سوچا تھا یہی بیٹا مجھے ایک دن اس گھر سے نکالنے والا ہے؟ ارے جس گھر میں بچے کی کلکاریاں گونجی تھی، جسے سن سن کر اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، آج وہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنی ماں کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ کرتا ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنے درد کو دل میں چھپائے رکھا، مسکرا کر کہتی بیٹا صحیح تو کہا دے تیرے دوستوں نے، صحیح تو کہا
کہا میں نے اپنی زندگی جی لی جو جینا تھا، اب میرے لیے تو اپنی زندگی کیوں برباد کرتا ہے؟ بیٹا تو کھانا کھا لے، اس کے بعد لے چل کر مجھے کہیں وردھا آشرم میں چھوڑ دے، تیرے دوستوں نے جو کہا مجھے وہاں پہنچا دے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا امی نہیں، اتنی رات کو نہیں، جب صبح آفس جانے لگوں گا آپ کو لے جا کر کہیں پہنچا دوں گا۔ اس نے رات بھر انکوائری کی، اس نے فون پر سارا معاملہ سیٹ اپ کر لیا۔ اب جب صبح کام کے لیے نکلتا ہے، ماں نے اپنا ایک جوڑا پرانا کپڑا، اپنے چند بستر ساتھ لے لیے، اپنے بیٹے کے ساتھ ہو لیتی ہے، بیٹا وردھا آشرم میں پہنچاتا ہے، اس کے بعد کام پر جاتا ہے، اپنی بیوی کو خوشخبری سناتا ہے، بیوی خوشی خوشی کہتی ہے آج واقعی تم نے ثابت کر دیا تم اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو، اب سنو میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی، جیسے اپنی مرضی سے گئی تھی ویسے ہی اپنی مرضی سے شام ہونے سے پہلے میں گھر واپس آ جاؤں گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب نتیجہ یہ ہوا سنڈے کو چھٹی ہوتی تھی، ماں سے جا کر ملاقات کر لیتا تھا، پھر 15 دن میں ایک دن جاتا تھا، پھر کبھی مہینے میں ایک بار جاتا تھا، پھر جانا نہیں جا سکا فون کر لیتا تھا۔ اس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا، 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اب بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ جانتے ہو ایک دن یہ اپنے دفتر پر تھا، اسے اچانک فون آتا ہے تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم 3 مہینے سے کال کر رہے ہیں لیکن تم ماں کو دیکھنے نہیں آئے، اب اگر تم نہیں آؤ گے ہو سکتا ہے تمہاری والدہ سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ اب گھبرا گیا، اپنا کام چھوڑ کر نکلتا ہے دفتر سے، جب وردھا آشرم میں پہنچتا ہے، اولڈ پیپل ہاؤس میں پہنچتا ہے، دیکھا اس نے واقعی ماں پر سکرات کی کیفیت تھی، ماں کی چند سانسیں بچی تھی، اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں نم ہیں، عرض کرتا ہے امی مجھے جو آپ کی خدمت کرنا تھا میں آپ کی خدمت نہ کر سکا، امی مجھے معاف کر دینا۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے تو کبھی اف تک نہیں کہا، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اب بیٹے کی ہمت بڑھی، اس نے کہا امی میں زندگی بھر تو آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا، اب جاتے جاتے اگر کوئی حکم ہے تو مجھے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بات کو اب نہیں ٹالوں گا، امی جو کہیں گی میں کروں گا۔ والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اب اگر تو خود سے کہتا ہے تو کیا تو میرا ایک کام کر دے گا؟ اس نے کہا امی آپ جو کہیں میں کرنے کو تیار۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے، میرا صرف اتنا کام کر دے، بیٹا یہاں پر پنکھے بہت کم ہیں، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، اگر تو اپنی طرف سے یہاں کچھ پنکھے لگوا دے تو بس مجھے بڑی خوشی ہوگی، صرف اتنا کر دے کہ اپنی طرف سے کچھ پنکھے لگوا دے۔ بیٹے نے کہا امی ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتی ہو تو میں پنکھے لگوا دیتا ہوں، لیکن امی برا مت ماننا، تھوڑی دیر کے بعد تو آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی، اگر میں نے پنکھے لگا بھی دیے امی کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو جانتے ہو والدہ نے کیا جواب دیا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا تجھ سے کس نے کہا کہ یہ پنکھا میں اپنے لیے لگوا رہی ہوں؟ دراصل مجھے تو وہ دن یاد آتا ہے جب تو بوڑھا ہو جائے گا اور تیرا بیٹا تجھے یہاں چھوڑ کر جائے گا، میں نے تو بیٹے گرمی جیسے تیسے برداشت کر لی، تو یہاں کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر، بیٹا یہ پنکھا میں اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے لگواتی ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس جوان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن دیر ہو چکی تھی، اب کرتا تو کیا کرتا؟ ماں نے آخری سانس دنیا میں لی۔ اے مسلمانوں اسی لیے فرمایا گیا تم جتنے بھی گناہ کرو گے ہر گناہ کی سزا تمہیں آخرت میں دی جائے گی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ تنہا وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی دی جاتی ہے۔ اسی لیے اے جوانوں اپنی جوانی پر نہ کرو، اپنی بیوی کی محبت میں الجھ کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا میں یقیناً مولا کی رضا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔